نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے مشن پر کام کرنے والا شخص ایک نشئی کے ہاتھوں قتل۔ مصطفیٰ نامی آدمی نے ہم سے رابطہ کیا۔ جب ہم ان کی گلی میں داخل ہوئے تو آگے سے مصطفیٰ نے سالے کو للکار کے بولا یہ آگے ہیں۔ ابھی بھی اس کے پاس ویپن ہے اور اس کو پکڑنا بھی ایک سینسٹیو ایشو ہو گیا۔ آئیے گا کیا واقعہ پیش ہے؟ میں رانا اجاز صاحب کا بھائی ہوں، بڑا عمر سے چھوٹے سے ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، 3 بچے 3 بچیاں ہیں ان کی۔ انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا کہ ہمارا علاقہ منشیات سے پاک ہو جائے۔ اس آدمی کے ساتھ پہلے ان کا کچھ لین دین تھا، پہلے ادارے میں یہ ایڈمٹ رہا۔ وہ اس لین دین کے معاملے میں بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا اس کے ساتھ کہ ہمیں وہ بقایا جات دے دو۔ اس کو اس بات کا رائیں تھا کہ یہ منشیات کا علاج کر رہا ہے، لوگوں کو منشیات سے بچا رہا ہے۔ یہ منشیات فروشوں کا ایک گروہ ہے، جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ کیسے واقعہ پیش آیا؟ بالکل جی، بڑے بھائی ہیں، مدعی مقدمہ ہے، لیکن صدمہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ بیان نہیں کر پا رہے۔ اینی شاید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتلائیے گا واقعہ کیسے پیش آیا؟ میں ادھر رام کے جٹھا میں موجود تھا کہ 14 تاریخ کو شام تقریباً 5 بجے مصطفیٰ نامی آدمی کی کال آئی اور اس نے بولا کہ جو آپ کا بقایا ہے وہ آگے عبداللہ کے سامنے روبرو آپ بیان کر کے تو لے جائیں۔ وہ مان نہیں رہا کہ میرا کو بقایا ہے اجاز کے پاس۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ادھر عبداللہ پور میں ایک گاڑی جلا کے 3 آدمیوں کا قتل کیا، اس پہ پٹرول پھینک کے اسے جلا دیا۔ یہ منشیات فروش بھی ہیں، یہ رسا گیر بھی ہیں۔ 14 تاریخ کو ہم ادھر آئے، مصطفیٰ نامی آدمی نے ہم سے رابطہ کیا جو کہ یہ مقتول کا بہنوئی ہے۔ تو اس نے ہمیں ادھر بلا کے عبداللہ کے پاس لے کے گئے کہ ہم نے آپ سے اس کے روبرو رقم کا مطالبہ کریں تو آپ کی رقم میں دلوا دوں گا، جو کہ پہلے بھی ہمارا رابطہ مصطفیٰ سے ہی تھا جو لین دین کا بائی کا تھا۔ اسی سلسلے میں ہم ادھر ونی کے تارڑ میں آئے اور جب ہم ان کی گلی میں مصطفیٰ کے ساتھ داخل ہوئے تو آگے سے مصطفیٰ نے اپنے سالے کو عبداللہ کو للکار کے بولا اور گالی دی یہ آگے ہیں رانا اجاز وغیرہ، اب ان کو مارو یا ان کے پیسے دو۔ اسی اسنا میں عبداللہ نے جناب اپنے پسٹل سے فائر کیے جو کہ ہمارے بھی پاس سے گزرے، دیواروں میں لگے، اور ایک فائر جو بھائی اجاز کو لگا اس کی ڈیتھ ہو گئی جناب۔ ان کی بیوی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ یہ مجاہد آدمی ہیں، افغانستان اور کشمیر کے محاذ پہ جہاد کر کے آئے ہوئے ہیں، ادھر سے فارغ ہو کے آئے ہوئے ہیں، غازی ہو کے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ شریف آدمی تھے، بالکل ہر قسم کی برائی کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ قاتل کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتلائیے گا بابا جی یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ ایکو ایک بیٹا ہے میرے کول، اسی ہر چارہ کیتا ہے اے بچ جائے، ہر اندہ تگو دو کیتی ہے بچ دا اکلوتا بیٹا۔ تے 5 بھیناں نے ہوندیاں، ماں پیو ان دے واسطے جیندے پے نے، تے اس منشیات تو نہیں چھڈی اسے۔ ہن بھی وہ ہسپتال والیاں نوں بلایا مینوں پھد کے لا جاؤ۔ وہ ہسپتال والے پھدن آئے نے، 4 بندے نے، 3 بندے گیٹ والوں وڑے نے، ایک بندہ انہاں ایتھے کھلاریا، وہ اس کوٹھے وچ سی، سمجھ گئی بیٹھک وچ پرلیاں بھی حملہ کیتا اندے تے۔ انہاں تو انہاں دے پھدن تو چل کے ادھر نسیا، ادھر بھی اگے بندہ کھڑا سی پھدن واسطے، انہوں سا بھائی فائر کیتا، آپ آنج مغرب دی طرف نس گیا، انہوں فائر لگ گیا وے۔ وہ جڑا بھائی فائر اس کیتا اندر بھی اس فائر کیتا، باہر بھی کیتا، ان لگ گیا، ان دی ایتھے ٹائم آیا سی، وہ اللہ پیارا ہو گیا۔ اچھا، جو مقتول پارٹی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ منشیات استعمال کے ساتھ ساتھ منشیات فروخت بھی کرتا تھا، تھانے کے اندر وہ ریکارڈ یافتہ ہے، کوئی ایسی بات؟ منشیات وہ کردا خود کردا، ویچن والا تے کسی الزام ہی لانا ہوندے۔ اسی آپ ان بڑا چارہ ترلا محنت کردے ہاں پترا یہ کام چھڑ دے اندے وچ سن بھی ذلیل کریں دا، آپ بھی ذلیل ہویں دا، لیکن ان دے تو چھٹا نہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگوں کے بچوں کو جو سگریٹ پیتے ہیں، دیگر فضولیات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ ایک والد ہیں، بطور ایک باپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اسی تے یعنی اپنا پتراں دی راکھی کرو، شامی گھر آن، سمجھ گی والدین دے کول پان، جڑے بیٹے میں خود ان دے وجاپن دی وجہ ہے کہ میں شوگر ہوئی ہے، میری لت کٹی گئی ہے، ایتھوں میری لت کٹی گئی ہے، میں ان دے مگر ان سام نہیں سکیا، ان دے مگر میں کھجل نہیں ہو، مطلب
جی میں کنوں پھد کے کسے لیاوی دا میں کنوں نہیں پھد سکیا، میں آپ شوگر دا مریض ہوں، میری لت کٹی ہے، میں گھروں نہیں نکل سکتا، یہ آوارہ گردی پھنس گیا۔ سر بتائیے گا واقعہ کیا ہوا، کیسے پیش آیا؟ کوئی ان کا آپس میں نہ تو رنجش تھی، نہ کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی اور ایشو تھا، صرف یہ ایک نشہ کے عادی کے ہونے کی وجہ سے، جو آئس ایڈکٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا کہ جو لوگ آئس ایڈکٹڈ ہیں آج کل کے دور میں، یہ زیادہ ایشو چل رہا ہے، تو وہ اپنے پاس اسلحہ ضرور رکھتے ہیں، ویپن ان کے پاس ہوتا ہے، تو اسی نے بس وہ ویپن کا استعمال کرتے ہوئے گولی چلا دی اور اس کو لگ گئی، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے؟ اس کی گرفتاری کیسی عمل میں آئی؟ جو اس کے پاس ویپن تھا وہ ریکور ہو چکا ہے؟ جی الحمدللہ وہ بڑا جلدی پکڑا گیا، قتل کرنے کے بعد وہ فرار ہو گیا، وہ فرار ہونے کے بعد اس ویپن اسی کے پاس تھا، اور ایک خوف یہ بھی تھا کہ اس نے پہلے ہی ایک خوف کی وجہ سے قتل کر دیا ہے، تو ابھی بھی اس کے پاس ویپن ہے اور وہ آئس ایڈکٹڈ بھی ہے اور مزید وہ نقصان کر سکتا ہے، تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے گرفتار کرنے کی ہم نے کوشش کی تاکہ کوئی اور نیا واقعہ پیش نہ آ جائے۔ آئس کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ وہ عام بندے سے زیادہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جاگنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، زیادہ جاگیں گے، زیادہ باتیں کریں گے، ایکسٹرا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، اور اس کا ایک ایشو یہ ہے کہ اس سے کوئی بندہ بھی پھر محفوظ نہیں ہوتا، فیملی کا ہو، کسی دوست کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنے کسی چاہنے والے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا مین پرابلم یہی ہے۔